آج سوسائٹی میں جیسے معاملات ہیں اور جو معاشرے میں ہمیں ایک نفس نفسی کا عالم پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اتنا بگاڑ کیوں ہے اور کس وجہ سے، وہ وجہ ہمیں ڈھونڈنے کی اور معلوم کرنے کی بہت زیادہ اور زیادہ ضرورت ہے۔ اسے ہم آسانی سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بار ایک کلاس میں ٹیچر بچوں کو پڑھا رہے تھے اور استاد نے ایک بچے کو بلایا اور اس سے سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ دیوار پہ ایک دنیا کا نقشہ لگا ہوا تھا اور اس سے کہا وہ نقشہ اتار کے لاؤ۔ جب وہ بچہ وہ نقشہ لے کے آیا تو استاد نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہا اس نقشے کو جوڑو۔ اب یہ عین ممکن نہیں تھا کہ وہ بچہ دنیا کا نقشہ جوڑ پائے، کیونکہ ظاہری طور پہ ہر انسان کو یہ بہت ہی زیادہ مشکل معاملات ہوتا ہے۔ تو وہ بچہ وہ نقشہ اٹھا کے کلاس کے باہر چلا گیا، اور جب وہ تھوڑی دیر بعد آیا تو اس نے اس نقشے کو مکمل طور پہ جوڑ رکھا تھا۔ استاد نے بڑے تعجبانہ انداز میں بچے سے سوال کیا کہ یہ آپ نے کیسے کیا؟ تو بچے نے کہا جب آپ نے مجھ سے سوال کیا اور میں یہ نقشہ لے کے کلاس کے باہر چلا گیا تو مجھے بڑی مشقت ہوئی اور میں نے بڑی جد و جہد کی، لیکن میں نقشہ مکمل نہیں کر پایا۔ اسی میں کشمکش میں تھا کہ اچانک میرے ہاتھ انسان کی ایک آنکھ لگی، تو میں نے اس آنکھ کو دیکھا، پھر میں نے تھوڑا اور دیکھا تو اس میں انسان کا ایک کان کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں آ گیا۔ تو میں نے دنیا کے نقشے کو چھوڑ دیا اور انسان کا نقشہ بنانے لگا، اور جب میں نے ڈھونڈا تو انسان کا نقشہ ہلکا ہلکا مل گیا، اور میں نے جب وہ انسان کے نقشے کو جوڑا اور اس جوڑ کے مکمل کرا اور اس کی پلّی طرف دیکھا تو دنیا کا نقشہ مکمل ہو چکا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا میں کبھی بگاڑ نہیں تھا۔ دنیا میں جو بگاڑ ہوا، جو دنیا میں بگڑا، وہ انسان بگڑا۔ اصل میں مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جب کوئی چیز بگڑتی ہے یا جب کوئی چیز کے معاملات بگڑنے پہ آتے ہیں تو اس کے نقصانات وہاں پتہ چلتے ہیں جہاں وہ موجود ہوتی ہے۔ اب چونکہ تمام دنیا میں انسان عالم میں موجود ہیں، تو جب انسانوں میں بگاڑ آیا، انسان بدلا، تو یقیناً بات سے کہ دنیا بھی بدلے گی۔ اب اس بگاڑ کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے، یا اس بگاڑ کو ہم صحیح کیسے کر سکتے ہیں، وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو اب چونکہ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے نافذ فرمایا، اپنے حکم سے اسے بنایا ہے، تو اس کا علاج بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا اور اسے بتا دیا کہ ہم اس دنیا میں بگاڑ ختم کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کا سمپل طریقہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پہلے حکم میں، پہلا حکم جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ تھا اقرأ، پڑھو۔ یعنی کہ ہم اسے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے تعلیم بنیاد ہے، کیونکہ جب کوئی قوم میں تعلیم آتی ہے جبھی وہ تہذیب کی طرف بڑھتی ہے، اور جب وہ تہذیب کی طرف بڑھے گی تو وہ ترقی ہوگی۔ یعنی کہ پہلے تعلیم یافتہ بننا ہے، پھر تہذیب یافتہ، اور پھر ترقی یافتہ۔ یعنی کہ ہمارے لیے اب یہ معاملہ یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ ہماری لیے تعلیم بالکل بیسک بنیاد ہے۔ اگر ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا میں بگاڑ کے بنا رہنا ہے، ایک مکمل انسان بننا ہے، تو تعلیم بہت ضروری ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج معاشرے میں تعلیم تو بہت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ڈاکٹروں کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹیچروں کی کوئی کمی نہیں ہے، انجینئرز کی کوئی کمی نہیں ہے، سائنسداں کی کوئی کمی نہیں ہے، عالموں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے ہر گھر میں 2-3 لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن پھر بھی معاملات کیا ہے، کیوں بگاڑ ہے؟ اس وجہ سے یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، علم کے بنیادی 2 طریقے کا ہوتا ہے علم، اس کی بہت ساری تعریفیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو میں نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے، اپنا ایک چھوٹا موٹا تجربہ ہے اور جو تعلیم حاصل کی ہے، اس سے پتہ چلا علم 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو ہم کوگنیٹو ہوتا ہے ہمارا، یعنی کہ کوگنیٹو ایبلٹیز کے ذریعے ہم جو ہے کیپچرز کیا جاتا ہے، وہ ہمارے سر کے اوپر رہتا ہے صرف، یعنی کہ ہمارے وہ علم باہر رہتا ہے، وہ ہماری سطح پہ رہتا ہے۔ اور دوسرا علم وہ ہے جو ہمارے احساس کے ساتھ، ہمارے یقین کے ساتھ، ہمارے ایمان کے ساتھ مل کر ایک ایسا مرکب تیار کرتا ہے جس سے ہماری زندگی میں تبدیل آ جاتی ہے۔ تو اصل میں اب ہمیں کس علم کی ضرورت ہے یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا پہلا احکام ہے اقرأ، پڑھو۔ یعنی کہ جو ہماری یہ علم ہے جس سے ہماری میموری میں اضافہ ہو رہا ہے،
تو وہ بہت صحیح ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ ہماری میموری میں اضافہ کر رہا ہے۔ اب جب ہماری میموری میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ساتھ میں ہماری زندگی میں بھی تبدیلی آنی چاہیے، کیونکہ جو علم ہماری میموری میں اضافہ کر رہا ہے، ہماری یادداشت کو بڑھا رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہم اچھے ایک مکالمہ لکھ سکتے ہیں، ہم اچھی ایک تقریر کر سکتے ہیں، ہم لوگوں سے اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو جیت سکتے ہیں اپنی گفتگو کے ذریعے۔ لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے اللہ کے پہلے کام کا۔ اقرا کا پہلا مقصد یہ نہیں ہے، پڑھنے کا پہلا مقصد جو ہم لوگ سمجھ چکے ہیں۔ اگر یہی مقصد ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک بہت اچھا ٹیچر ہے لیکن گالی اس کی زبان پہ عام ہے، بہت اچھے سے گالی بکتا ہے وہ، یعنی کہ اسے گالی بکنے میں کوئی جھجک نہیں آتی، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بکے جا رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر کو ہم دیکھتے ہیں وہ 2 منٹ میں ایک آدمی کو جھڑک دیتا ہے۔ تو اصل علم کیا ہے؟ اصل وہ علم ہے جو ہماری زندگی میں تبدیلی کر دے، یعنی کہ اصل علم وہ ہے جو ہم اپنے احساس کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پارٹ آف اس بنا لیں اور اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لے آئیں۔ یہ علم اسی طرح ہے جیسا میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے اوپر رہتا ہے، ہم بڑے زور و شوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن ہمارے اپنے اندر کا ایکٹ بالکل الٹا ہوتا ہے، ہمارے اندر جھوٹ بھرا ہوا ہے، نفرت بھری ہوئی ہوتی ہے، بغض، کینہ اس طرح بھرا ہوا ہے۔ تو اب خالی ہم اس چیز پہ سوچیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور کریں آنکھیں بند کر کے، ہم سب کریں اور میں خود کروں، اور پھر اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کریں اور یہ سوچیں کیا یہی وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ کے نبی آئے تھے؟ کیا یہی وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ کے نبی ہم لوگوں کو بدلنے آئے تھے؟ کیا یہی وہ علم ہے جس کی اللہ نے اللہ کے نبی کے ذریعے تعلیم دی تھی؟ اگر دیکھا جائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بالکل اس کا متضاد نکلے گا، بالکل اپوزٹ نکلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ علم جو ہے وہ جو ہمیں سکھا رہا ہے وہ ہمیں صرف ہماری میموری میں اضافہ کر رہا ہے۔ ہمیں اے فار ایپل نہیں پتہ تھا، پتہ چل گیا اسکول میں جا کے، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا 2 1 2 ہوتا ہے، اسکول میں جا کے پتہ چل گیا۔ لیکن اصل علم یہ نہیں ہے، اصل علم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بدلیں، اصل علم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی کیسے لائیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لے آئیں گے، ہم اپنی زندگی میں جب بدلاؤ لے آئیں گے، جبھی ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل کر پائیں گے، جبھی تو ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے اپنے علم سے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارا علم ایک باہر رہتا ہے اور اندر والے پہ ہم کام نہیں کرتے، اس لیے ہمارا علم آج فائدہ مند نہیں ہے، آج ہمارا علم منافع نہیں ہے، جو لوگوں کو منافع دے سکے وہ علم نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں آج جتنے بھی ڈینائی آف گاڈ ہیں، جو منکر خدا ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ جاہل ہیں، وہ ایک سے ایک بڑے سائنسداں ہیں، ایک سے ایک بڑے فلسفر ہیں، ایک سے ایک بڑے جو ہم کہہ سکتے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹی کے ادارے چلا رہے ہیں، وہ سب ہیں۔ انہوں نے ایسا کیوں کرا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے علم کو صرف باہر رکھا، اس کے ذریعے انہوں نے اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لانا چاہی۔ سمجھ گئے؟ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے باہر کا علم سیکھ لیا، اللہ کے نبی کا اگر ہم علم سیکھیں گے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی کے علم کا مسئلہ کیا تھا، کیا بتایا گیا تھا ہمیں اللہ کے نبی نے یہ بتایا تھا کہ آپ تجارت کریں، اس کا مارجن جو ہے پروفٹ مارجن کم رکھیں اور لوگوں کو اپنا سامان عیب بتا کر بتائیں، تو آپ پوری دنیا میں علم کریے، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے گا۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ باہر لکھ دیتے ہیں کہ بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، یہ ہوتا ہے، بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، یہ ہم نے اپنے پیچھے لکھ کے ٹانگ دیا، دکان کے باہر ٹانگ دیا۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو ابھی اذان ہوگی، نماز پڑھے گی، اچھی بات ہے، نماز پڑھیں گے، اللہ کی بات بھی کریں گے، لیکن اللہ کے نبی کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بکا ہوا مال واپس کر لو، ہم نہیں کریں گے۔ تو میرا اس ویڈیو کے ذریعے بتانے کا مقصد اور آپ کو بتانے کا کیا مقصد ہے، خود کو میں سمجھاتا ہوں اور خود سے یہ التجا ہے کہ ہم کون سا علم سیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج جو ہم علم سیکھ رہے ہیں وہ علم ہمارے صرف باہر ہے، اسے اصل مقصد ہے اس علم کو اپنے اندر لانا اور اپنے اندر تبدیلی لانا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کالج سے آیا ہوا بچہ پڑھا لکھا ہے، کالج میں پڑھا ہے لیکن باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، بچی ہے ماں کا کہنا نہیں مان رہی، ماں باپ بچوں پہ تشدد کر رہے ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے، جبھی ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل کر پائیں گے۔